اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ جامع مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر۔ اگرچہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے چاہنے والوں کو متفرق ہوئے اور کنارہ کشی کی ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی اور یہ ناقابل تصور حادثہ مختصر سی مدت میں رونما ہو گیا تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ابھی تک اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس نے حکومت کے کارندوں، ضمیر فروش بزرگ اور کوفہ کے دین فروش لوگوں کو حکم دیا، ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم رات کی تاریکی میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھیوں کے جال میں پھنس جاؤ۔ جب انہیں تلاش بسار کے باوجود جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر آیا تو انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو یقین دلایا کہ آپ کا حربہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تنہا آ گئے ہیں، لیکن کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ لکڑیوں پر رسیاں باندھ کر شہر کی مسجد کے گوشہ گوشہ کو دیکھو۔ کارندوں نے ایسا ہی کیا مگر کسی کو نہ پایا۔ آخر کار عبید اللہ ابن زیاد کو یہ یقین ہو گیا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے چاہنے والے متفرق ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھولا جائے۔ یہ مسجد دارالعمارہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے قصر سے نکل کر مسجد میں آیا۔ عمر بن نافع کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو تنبیہ کر دو کہ وہ عشاء کی نماز عبید اللہ ابن زیاد کی امامت میں مسجد میں ادا کریں، اور جو شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا وہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی جان و مال عزت مباح ہے۔ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد منتظر تھے کہ وہ اپنے دل کی باتیں زبان پر لائیں اور ان کے مضطرب دلوں کو سکون بخشے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے جس کو ابھی تک اپنی جان کی پڑی تھی، اس نے حکم دیا کہ نماز عشاء پڑھاتے وقت اس کے پیچھے نگہبان کھڑی کیے جائیں اور اسے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے چاہنے والوں کے احتمالی حملوں سے بچایا جائے۔ نماز عشاء پڑھانے کے بعد وہ ممبر پر گیا اور لوگوں کے سامنے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں رقیق باتیں کہیں۔ نیز کہا، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے نفاق امیز کردار کی وجہ سے خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ جو شخص انہیں پناہ دے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ہوگا، اور جو بھی انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا اس کو بہت بڑا نام دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کو خدا سے ڈرنے کی دعوت دی۔ نیز کہا کہ اپنی اطاعت و بیعت و پائیداری کا ثبوت دیں۔ احکام کا صدور۔ عبید اللہ ابن زیاد مسجد سے دارالعمارہ میں آیا اور حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ اپنا تمام جاسوسوں سے شہر کی ناکہ بندی کر دو تاکہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام فرار نہ کر سکیں، اور یہ دھمکی دی کہ اگر تمہارے خون اشام جاسوسوں سے بچ کر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نکل گئے تو سخت سزا دی جائے گی، اور دیکھو کل پورے شہر کی تلاشی لے کر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کرو اور دارالعمارہ میں حاضر کرو۔ حسین بن نمیر نے، جو کہ خود کو عبید اللہ ابن زیاد کی سزا سے محفوظ نہیں سمجھتا تھا، حسن کارکردگی دکھانے کے لیے حکم دیا کہ خفیہ فوج اور متعمد جاسوسوں کو شہر کے راستوں پر معین کیا جائے۔ حسین بن نمیر معاویہ ابن ابو سفیان، یزید ابن معاویہ اور مروان بن حکم کے دور میں بنی امیہ کے جرنیلوں میں سے ایک تھا۔ اس کا سلسلہ نسب شبیب بن سکون سے ملتا ہے جو کندہ قبیلے یعنی یمن کے عرب قبائل سے کے بزرگوں میں سے ایک تھا۔ چوتھی صدی ہجری کے مورخ علی بن حسین مسعودی نے حسین بن نمیر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبان وحی میں سے ایک قرار دیا ہے، اور یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا، اور ان لوگوں میں سے جانا گیا ہے جنہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کو یزید ابن معاویہ کو جانشین منتخب کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ابو بکر اور عمر کے دور خلافت میں 11ویں ہجری میں ابو بکر کے دور خلافت میں لڑی جانے والی ردہ کی جنگوں میں حسین بن نمیر کا ذکر ملتا ہے۔ جب ابو بکر نے زیاد بن لبید کو بنی عمرو بن معاویہ سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو زیاد بن لبید نے حسین بن نمیر کو ان کو دبانے کا کام سونپا۔
عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب 14ویں ہجری میں قادسیہ کی فتح کے دوران سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں 4000 افراد کا لشکر عراق کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں حسین بن نمیر اور سکون قبیلہ کا ایک گروہ شامل تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں جنگ صفین۔ ایک روایت میں حسین بن نمیر کو جنگوں میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سخت ترین دشمن کہا گیا ہے، لیکن نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب واقعۃ صفین میں اگرچہ حسین کو معاویہ کے کمانڈروں میں ذکر کیا ہے، لیکن جنگ صفین میں اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ مصر میں موجودگی۔ نصر بن مزاحم کے مطابق معاویہ نے اپنے ایک خط میں مصریوں سے کہا کہ وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گورنر قیس بن سعد بن عبادہ کے مقابلے میں حسین بن نمیر اور معاویہ بن ختیج کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو دونوں مصر میں تھے۔ یزید ابن معاویہ کی حکومت۔ حسین بن نمیر اہل شام کے رہنماؤں میں سے تھا جس نے سن 56 ہجری میں معاویہ کو یزید ولی عہد منتخب کرنے کی ترغیب دی۔ بعض روایات میں حسین بن نمیر کو سن 60 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کا سربراہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام اور واقعہ کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے جرنیلوں میں سے قرار دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسے حسین بن تمیم تمیمی سے اشتباہ کیا ہے۔ طبری نے حسین بن تمیم تمیمی کو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کا سربراہ کے طور پر ذکر کیا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دوران کے واقعات میں بھی اس کا نام ذکر کیا ہے۔ واقعہ حرہ اور مکہ۔ واقعہ حرہ میں سن 63 ہجری کے اواخر میں حسین بن نمیر مسلم بن عقبہ کے ہمراہ کمانڈروں میں سے تھا جو دمشق سے مدینہ کی جانب نکلا۔ حسین بن نمیر حمص کے لوگوں کا انچارج تھا۔ محرم سن 64 ہجری کے آخر میں مسلم بن عقبہ اہل مدینہ کے قیام کو کچلنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مکہ جاتے ہوئے راستے میں مر گیا، اور یزید ابن معاویہ کے حکم سے حسین بن نمیر نے فوج کی کمان سنبھالی۔ لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی تھی۔ حسین بن نمیر 25 یا 26 محرم الحرام کو مکے میں داخل ہوا اور عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے مسجد الحرام میں پناہ لی۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو حسین بن نمیر اور شامیوں نے کعبے کے اطراف کے پہاڑوں پر منجیق نصب کیا اور مکہ مکرمہ اور کعبہ پر پتھروں اور آگ سے حملہ کیا، جس سے کعبے کو تباہ کر دیا گیا اور اس کا غلاف اور لکڑیاں جلا دی گئیں۔ یزید ابن معاویہ کے بعد شامی اور مکہ والوں کے درمیان جنگ عروج پر تھی۔ اس دوران یزید ابن معاویہ کی موت کی خبر 14 ربیع الاول 64 ہجری عبداللہ بن زبیر تک پہنچی۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر کو خلافت لینے اور حسین بن نمیر اور اس کی فوج کے ساتھ شام جانے کی ترغیب دی تاکہ شامیوں سے بیعت لی جائے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی اور حسین بن نمیر اپنی فوج کے ساتھ شام واپس چلا گیا۔ معاویہ ابن یزید کی مختصر خلافت اور 64 ہجری میں اس کی موت کے بعد حسین بن نمیر نے مروان بن حکم کو خلافت میں لانے کی کوشش کی۔ عین الوردہ 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے آغاز میں حسین بن نمیر شام کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جنہوں نے عین الوردہ میں سلمان بن سرد کی قیادت میں ہونے والے توابین کے قیام کو کچل دیا۔ مختار کی حکومت اور حسین بن نمیر کی موت۔ جب مختار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تو اس نے اپنی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن اشتر کو عبید اللہ ابن زیاد اور حسین بن نمیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 66 یا 67 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج اور مختار کی فوج کے درمیان ابراہیم ابن اشتر کی کمان میں جنگ چھڑ گئی۔ تاریخی ماخذ میں اس جنگ کا نام غازر کہا گیا۔ اس جنگ میں واقعہ کربلا کے بہت سے مجرم مارے گئے، اسی طرح حسین بن نمیر بھی مارا گیا۔ ابراہیم ابن اشتر نے حسین بن نمیر اور شامی فوج کے دیگر مرنے والوں کا سر مختار کے لیے کوفہ بھیجا۔ مختار نے حسین بن نمیر اور کچھ دوسرے مردوں کے سر مکہ میں محمد بن حرفیہ کو بھیجا اور باقی سروں کو کوفہ میں لٹکا دیا۔ چنانچہ خفیہ فوج اور معتمد جاسوسوں کو شہر کے راستوں پر معین کیا گیا اور کوفہ کے جن بزرگوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان کی ہمنوائی کی تھی، یہ فرمان جاری کیا گیا انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس فرمان کے اجرا میں عبدالاعلی بن یزید کلبی، عمارہ بن سلب ازدی کو گرفتار کیا گیا، کچھ دن قید خانے میں رکھا گیا اور پھر تعطیق کر دیا گیا۔ اسی پر اکتفا نہ کی گئی بلکہ کوفہ کے بعض ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کا بظاہر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کوئی ربط نہ تھا، چونکہ وہ حکومت کی شدت پسندی، قتل و غارت گری اور گرفتاریوں پر رد عمل کے طور پر کچھ کر سکتے تھے، اس لیے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف مختار ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی
جس زمانے میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خروج کیا تھا، مختار اس زمانے میں یکتا نامی گاؤں میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب جو کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خروج کے وقت اپنے انصار کے ساتھ باب الفیل تک پہنچے تھے۔ باب الفیل جو کہ مسجد کوفہ کا ایک دروازہ ہے، اس وقت مختار سبز رنگ کا اور عبداللہ بن نوفل سرخ رنگ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام و ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ عمرو بن حریث کے پرچم کے نیچے آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش قبول کر لی۔ عمرو بن حریث نے یہ گواہی دی کہ یہ دونوں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر کے برا بھلا کہا اور ہاتھ کی چھڑی سے مختار کا چہرہ لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی پلک پھٹ گئی۔ جناب مختار سقفی اور عبداللہ بن نوفل ثانیہ کربلا رونما ہونے تک قید میں ہی رہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ مختار کو قید سے باہر لا کر سکنجہ دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ مختار کو اپنی فتح سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مختار کو سزا دی جا رہی تھی کہ اچانک ان کی نگاہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی۔ اس منظر کو دیکھ کر انہیں غصہ آیا، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور ثابت و قدم و استوار رہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو مخاطب کر کے سخت لہجے میں کہا، میں نے معتمد لوگوں سے سنا ہے کہ تیری زاری حکومت اور ستوت کمزور ہو کر ذلت اور رسوائی میں بدل جائے گی، اور یہ سب کچھ مختار کے ذریعے ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے غرور کے انداز میں مختار کی طرف دیکھا، گویا یہ کہنا چاہتا تھا یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، مختار کو واپس قید خانے میں لے جاؤ۔ کافی عرصے کے بعد اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کی سفارش اور یزید ابن معاویہ کی موافقت پر قید سے رہا ہوا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خواب۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام طوٰا کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں گھر کے ایک گوشے میں چھپا رکھا تھا۔ طوٰا کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کافی رات تک عبادت و اطاعت خدا میں مشغول رہنے کے بعد جب سوئے تو اپنے چچا جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں بہت جلد تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ بیدار ہوئے تو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی، طوٰا وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کی مولا شاید آج کی رات آپ کو نیند نہیں آئی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر سویا تو خواب میں اپنے چچا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جلد کرو جلد کرو، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری زندگی کے آخری دن ہیں۔ جب طوٰا کے بیٹے بلال کو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام قیام پذیر ہیں تو اس نے انعام حاصل کرنے کی غرض سے محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن سے یہ بات کر دی، حالانکہ اس نے اپنی ماں سے یہ راز فاش نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن شیطانی وسوسے نے اپنا کام کیا۔ عبد الرحمن دارالامارہ پہنچا اور اپنے باپ محمد بن اشعث سے واقعہ نقل کیا۔ اس نے یہ خبر عبید اللہ ابن زیاد کو سنائی۔ اس نے محمد بن اشعث کو حکم دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کرو۔ تعمیل حکم میں محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن عباس سلمہ اور حکومت کے 70 سپاہیوں کے ساتھ طوٰا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گھوڑے کی ٹاپوں اور حملہ آوروں کے شور و غل سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام چونکہ آپ شمشیر بکف اپنی قیام گاہ سے باہر نکلے تاکہ جو گھر کے اندر گھس گئے ہیں انہیں نکال دیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے سوچا کہ باہر نکلوں، اس موت کی طرف بڑھوں کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج طوٰا کے گھر کے پیچھے پہنچی تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس خوف کے مارے گھر سے باہر نکل آئے کہ فوج گھر کو آگ نہ لگا دے۔ منقول ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج محمد بن اشعث کی سرکردگی میں طوٰا کے گھر میں داخل ہو گئی تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے پوری فوج کو گھر سے باہر نکال دیا۔ فوج دوبارہ گھر میں گھس گئی، پھر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے باہر بھگا دیا، یہاں تک کہ بکر بن حمران الحمری نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دان پر تلوار سے ضربت لگائی جس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے بھی بکر بن حمران الحمری پر حملہ کر کے اس کے سر اور شانوں کو زخمی کر دیا۔
جب محمد بن اشعث کے سپاہیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس طرح جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا تو وہ چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر پتھر اور آگ برسانے لگے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گھر سے کوچے میں نکل آئے اور جنگ کرنے لگے۔ فوج سے جنگ کرتے وقت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زبان پر یہ اشعار تھے: موت سامنے کھڑی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر گزر، بے شک تجھے موت کا جام پینا ہے، لیکن خدا کی مشیت کے سامنے صبر سے کام لو، کیونکہ کائنات میں خدا کا حکم جاری ہے۔ ایک قول کی بنا پر 41 اور دوسرے قول کی بنا پر آپ نے دشمن کے 72 سپاہی طیق کیے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا: تم مجھ پر اس طرح سنگ باری کر رہے ہو جس طرح کافروں پر کی جاتی ہے، حالانکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: کیا تمہیں آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اور تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق سے آنکھیں بند کر لی ہیں جو تمہاری گردن پر ہے۔ محمد بن اشعث نے جواب میں کہا: خواہ مخواہ کیوں جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے غیظ میں فرمایا: جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے اور میرے بدن میں جان ہے، اس وقت تک میں خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ نکلا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ تھا کہ پشت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر ایک نیزہ لگا، گھوڑے سے زمین پر گرے، فوج نے گرفتار کر لیا۔ لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا: اے امیر، مجھے آپ نے مرد میدان، دلیر، طاقتور جنگجو اور تیز دھار تلوار کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ جب محمد بن اشعث نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا: میں آپ کو امان دیتا ہوں، تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا: مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رجس پڑھا: میں نے آزاد اور سربلندی کے ساتھ مرنے کی قسم کھائی ہے، اگرچہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے دھوکہ دیا جائے یہ مجھے پسند نہیں۔ ہر شخص کو ایک روز شر کو دیکھنا ہے، میں تمہیں تعطیق کروں گا اور مجھے آنے والی بلا سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں وہ شمشیر زن ہوں جو میدان سے نہیں بھاگتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شجاعت و دلاوری کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ طاقتور اور شجاع آدمی تھے، دشمن کے آدمیوں کو ہاتھ پکڑ کر چھت پر پھینک دیتے تھے۔ جنگ صفین میں عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کے دائیں پرے میں شمشیر زن تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن اسم کوفی لکھتے ہیں: جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے پہ در پہ حملے کر کے تھوڑا آرام لینے کے لیے حملہ روک لیا تھا، اس وقت ایک کوفی نے پشت پر ایک نیزہ مارا، جس سے آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں: جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب حملہ جاری رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ آرام کی غرض سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا: میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے پوچھا: کیا میں امان میں ہوں؟ اس نے کہا: ہاں، آپ امان میں ہیں۔ لیکن عبید اللہ بن عباس سلمان نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امان نہ دی، تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا: اگر تم مجھے امان نہیں دو گے تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گا، خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہیں سوار کیا، تلوار چھین لی، اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مایوس ہوئے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو مایوس ہو کر کہا: یہ دغا بازی اور دھوکہ دہی کی ابتدا ہے۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر فتح پانے کے لیے دشمنوں نے گڑھا کھودا تھا اور اسے خس و خشاک سے چھپا دیا تھا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ان پر حملہ شروع کیا تو وہ پیچھے ہٹے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس گڑھے میں گر پڑے، نتیجے میں گرفتار کر لیے گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نا امید ہو گئے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کو امان دی تھی ان سے کہا: یہ دغا بازی، دھوکہ دہی اور پیمان شکنی کی ابتدا ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا: آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا: تمہاری امان کیا ہے؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آپ رونے لگے۔ عبداللہ بن عباس سلمان نے کہا: جو شخص اتنا بڑا کام انجام دیتا ہے، اسے حوادث سے گھبرا کر رونا نہیں چاہیے۔
جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنے مارے جانے کی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بغیر اس ذمہ داری کو پورا کیے ہوئے مارا جاؤں جو کہ میرے سپرد کی گئی ہے۔ میں تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر رو رہا ہوں کہ وہ تمہارے خطوط پر اعتماد کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث کی طرف رخ کر کے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھے امان دینے اور مجھے بچا لینے سے عاجز ہو، کیا تم سے کسی نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا تم میری طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد بھیج کر یہ خبر پہنچا سکتے ہو کہ میں دشمنوں کے نرقے میں گرفتار ہوں؟ شاید رات ہونے تک مجھے قتل کر دیا جائے، یقیناً یہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام تک قاصد میرا پیغام پہنچا دے گا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر فدا ہو جائیں، آپ علیہ السلام واپس لوٹ جائیں، اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ آپ علیہ السلام اہل کوفہ کے فریب سے بچے رہیں؟ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے والد کے مددگاروں کو قتل کر دیا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے موت یا شہادت کے ذریعے ان سے جدائی کی آرزو رکھتے تھے۔ کوفیوں نے اپنے عہد توڑ دیا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے قتل کی در پہ ہیں۔ محمد بن اشعث نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے وعدہ کیا وہ اس کام کو انجام دے گا اور عبید اللہ ابن زیاد سے ان کے لیے امان حاصل کرے گا۔ جب محمد بن اشعث جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اخلاقی اقتدار کا پابند نہیں تھا، اس نے کہا تمہیں امان دینے کا اختیار نہیں تھا، ہم نے تمہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو حاضر کرو۔ محمد بن اشعث کے پاس سکوت کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام دارالامارہ میں بیٹھے تھے، شدید پیاس لگ رہی تھی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی نظر پانی کے کوزے پر پڑی، پانی مانگا، لیکن مسلم بن عمرو بحالی جو کہ بدتین تھی میں عبید اللہ ابن زیاد سے کم نہ تھا، اس نے کہا خدا کی قسم تمہیں اس ٹھنڈے پانی سے قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، اب تم دوزخ کے کھلتے ہوئے پانی سے سیراب ہوگے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے معلوم کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے اس وقت حق کو پہچانا تھا جب تم اس سے دستبردار ہوئے تھے، میں اپنے امام کا خیر خواہ ہوں، جبکہ تم نے ان کے بارے میں اچھا نہیں کیا ہے، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں جبکہ تم نے ان کے خلاف خروج کیا ہے، میں مسلم بن عمرو بحالی ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بحالی کے بیٹے تو کتنا کٹور اور سنگ دل ہے، بے حس ہے، جہنم کا کھلتا ہوا پانی پیے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے تم مستحق ہو۔ اسی انصا میں عمرو بن حریث نے غلام کو حکم دیا کہ ایک کاسہ پانی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کاسہ ہاتھ میں لیا، جب پانی پینا چاہا تو پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پیاسے ہی رہ گئے۔ 3 بار آپ علیہ السلام کو پانی دیا گیا، تیسری بار سامنے کے دانت بھی کاسہ میں گر پڑے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں خدا ہی سے مخصوص ہیں، اگر پانی میری قسمت میں ہوتا تو میں پیتا۔ عمرو بن حریث مخزومی کرشی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت وہ 12 سال کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کوفہ میں گھر بنایا تھا، بنی امیہ کا طرفدار تھا، قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ 85 سال کی عمر میں مرا۔ جس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے غلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اس کے پاس لے گئے تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ قصر کے نگہبان نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا کیا امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا چپ رہو، وہ میرا امیر نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے قصر کے نگہبان کے جواب میں فرمایا سلام ہو ہدایت کی پیروی کرنے والے پر جو برے نتیجے سے ڈرتا رہا اور خدا کی اطاعت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا سلام کرو یا نہ کرو قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے ہاتھ سے قتل کیا جاؤں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بہتر افراد تجھ بدتر لوگوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ہولناک طریقے سے قتل کرنا اور انہیں مسلح کرنا پست فطرت اشخاص کا طریقہ ہے، تیرے لیے بھی یہی مناسب ہے، تو غیر انسانی صفات کا حامل ہونے کا مستحق ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا اے عقیل کے بیٹے، تم کوفہ آئے لوگوں کے درمیان تفرقہ اندازی کی، ان کا آرام و چین برباد کیا، انہیں ایک دوسرے کی جان کی فکر میں ڈال دیا تاکہ دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔
جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عزت نفس اور پوری دلیری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کو جواب دیا اور کہا جو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، چونکہ اہل کوفہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوں اور بڑے لوگوں کو تیرے باپ نے تعطیع کیا ہے اور ان کے درمیان کیسر و کسرہ کی طرح حکومت کی ہے، لہٰذا انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ یہاں پہنچ کر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں اور انہیں احکام خدا کی طرف بلائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم کہاں اور یہ عظیم ذمہ داری کہاں؟ اس کے بعد اس نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بے شک جو شخص شراب پیتا ہے اس کے ہاتھ حریت پسند مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہیں، وہ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، بدگمانی کی بنا پر ان کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے، کوئی برا کام ایسا نہیں ہے جو تم نے انجام نہ دیا ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا خدا نے تمہارے اور تمہاری تمناؤں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے کیونکہ اس نے تمہیں اس کے لائق نہیں پایا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا پھر کون اس کے لائق ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا امیر المومنین یزید۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا ہر حال میں خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کے فیصلے پر راضی ہیں، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا گویا تم امر خلافت میں اپنا حصہ خیال کرتے ہو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا نہیں، خدا کی قسم خیال ہی نہیں کرتے بلکہ مجھے یقین ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پیچ و تاب کھا کر کہا اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا تو خدا مجھے فنا کرے، اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ہر دفعہ بلند آواز میں جواب دیا بے شک ایسے کام کی انجام دہی تمہیں زیب دیتی ہے کہ جس کا اسلام میں سابقہ نہ ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد زخمی سام کی طرح تلملایا اور اپنی نازیبہ تقریر جاری رکھی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا تم نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور امت کے درمیان فتنوں کو فروغ دیا ہے اور ان کے درمیان تفرقہ اندازی کی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے مسلمانوں کے اتحاد کو برباد کیا ہے اور فتنے کو تیرے باپ نے فروغ دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا ان ناسزا کلمات کا تو اور تیرا باپ زیادہ مستحق ہے۔ اے دشمن خدا تجھے اختیار ہے، جو تیرا دل چاہے فیصلہ کر۔ امید ہے کہ خدائے متعال مجھے تجھ جیسے بدترین آدمی کے ہاتھ سے شہادت نصیب کرے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد انہیں ضرور قتل کرے گا تو آپ علیہ السلام نے اس سے تھوڑی سی مہلت طلب کی تاکہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو وصیت کریں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ اس مجمع میں عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اسے بلایا تاکہ وصیت کر سکیں، اس سے کچھ قرابت داری بھی تھی۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص یا عمر سعد یا ابن سعد۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی عمر بن سعد سے یہ قرابت تھی کہ دونوں قریش سے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ نضر بن کنانہ تھے۔ چنانچہ جن قبیلوں کا سلسلہ نسب نضر بن کنانہ پر منتہا ہوتا ہے وہ قریش ہیں، جیسے بنی ہاشم، بنی مخزوم اور بنی زہرہ وغیرہ، اور ابن سعد بنی زہرہ سے تھا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ ظاہری مدنی ابن سعد کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، جبکہ دوسروں نے لکھا ہے کہ عمر سعد عمر بن خطاب کے قتل کے سال میں پیدا ہوا ہے، چونکہ تبری کے بقول اس نے بسال 17 ہجری قمری 638 عیسوی اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ فتح عراق میں شرکت کی ہے، اور اس وقت وہ لڑک پن کی عمر سے گزر رہا تھا، اور حتیٰ کہ اس کو باپ کی طرف سے راس العین کی فتح کا ہدف دیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ولادت کے سلسلے میں پہلا قول درست مانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کا امیر سپاہ تھا۔ وہ رے کی حکومت کے شوق میں 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے
سب سے پہلا تیر خیام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ابن سعد واقعہ عاشورہ کے بعد ریکی حکومت حاصل نہ کر سکا اور سن 66 ہجری قمری میں مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ المیہ کربلا سے قبل باپ کا دعویٰ خلافت کی ترغیب دلانا۔ سن 37 ہجری قمری 657 عیسوی میں جب دمت الجندل میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان حکمیت کا واقعہ رونما ہوا، اس نے سپہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلافات کا مشاہدہ کیا تو اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن اس کے باپ نے انکار کیا۔ حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی۔ عمر بن سعد نے سن 51 ہجری قمری 671 عیسوی میں زیاد بن ابیہ کی درخواست پر دوسرے افراد کے ساتھ مل کر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ ان صحابی کا نام جناب حجر بن عدی ہے۔ اس نے ان کے خلاف جھوٹی گواہی یہ دی کہ وہ فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ یہی گواہی معاویہ کے لیے دستاویز بنی اور اس نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو مرج العذرا کے مقام پر شہید کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت مکہ کی روایت۔ خوارزمی نے ابن اسم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ عمر بن سعد امیر یا شاید مکہ کا امیر الحاج تھا، اور جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا استقبال اور آپ علیہ السلام کی طرف لوگوں کے رجحان کا مشاہدہ کیا تو وہ مدینہ چلا گیا اور یزید ابن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ آمد کی خبر دی۔ واضح ہے کہ ابن اسم کی موجودہ تاریخ میں یہ روایت موجود نہیں ہے اور گویا جو نسخہ خوارزمی کے پاس تھا وہ موجودہ نسخوں سے مختلف تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ خیانت۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے سن 60 ہجری قمری 680 عیسوی میں کوفہ پہنچے تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید ابن معاویہ کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے والد نعمان بن بشیر کو برطرف کریں۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ کربلا میں موجودگی۔ تاریخ میں ابن سعد کی شہرت وجہ کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد ابن سعد، جس کو رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور مامور تھا کہ دلیمیوں کی شورش کو کچل دے، 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ جو کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزمیت کے لیے تیار تھا، لیکن کوفہ کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزمیت کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو ملی تو وہ مجبور ہوا کہ ابن سعد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ کرے۔ ابن سعد نے ابتداء میں حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کیا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لیچی بھیجنا۔ ابن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری قمری 680 عیسوی کو کربلا روانہ ہوا اور قرہ بن قیس حنظلی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور یہ پوچھا کہ آپ علیہ السلام عراق آئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا، تاہم عبید اللہ ابن زیاد کے حاشیہ برادروں منجملہ شمر بن ذیلجوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، ابن سعد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے ابن سعد کو، جو کہ ابتداء میں اس موضوع کو مصالحت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، لکھا کہ یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں یا سپاہ کوفہ کی امارت شمر بن ذیلجوشن کے سپرد کر دیں۔
لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس نے سب سے پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ شہداء کے جسموں کی پامالی۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپا کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسیر بنایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد نے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اپنی حالت کو یوں بیان کیا، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ہلاکت۔ پہلی روایت۔ ابن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلمان بن سرد خزائی کوفی کی تحریک کے ایام میں اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خون خواہی کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوئے، تو ابن سعد محمد بن اشس کے ساتھ جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا، لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ تاہم باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ پھر بھی کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا تاکہ موصب بن زبیر کے ہاں پناہ لے۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو قلوس شبامی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس نے ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا، اور ابن سعد اور اس کے بیٹے حفص بن عمر بن سعد جو مجلس میں حاضر تھا کو مختار کے حکم پر ہلاک کیا گیا۔ مختار نے ان کے جسموں کو آگ میں جلایا اور ان کے سروں کو مدینے میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوایا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ابتدا میں مختار نے عبداللہ بن جودہ بن حبیرہ مخزومی کی شفاعت پر ابن سعد کو امان نامہ دیا، کیونکہ مختار کی بیٹی یا بروایت مختار کی بہن عمر بن سعد کی بیوی تھی، لیکن محمد بن حنفیہ نے مختار سے احتجاج کیا تو انہوں نے اپنی سپاہ کے ایک امیر کو حکم دیا کہ عمر سعد کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دے۔ جب عمر کا سر مختار کی مجلس میں لایا گیا تو اس کے بیٹے حفص بن عمر کو بھی جو مختار کی مجلس میں موجود تھا ہلاک کر دیا گیا۔ بس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بلایا تاکہ وصیت کر سکیں، اس سے کچھ قرابت داری بھی تھی، لیکن اس نے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ عمر بن سعد نے وصیت سننے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اسے ایک طرف لے گئے، عبید اللہ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا اس شہر میں میرے ذمہ 700 درم قرضہ ہے، میری شہادت کے بعد میری زرع کو فروخت کر کے قرض ادا کر دینا، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو لاش کو حکومت کے کارندوں سے لے کر سپرد خاک کر دینا۔ کسی شخص کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر انہیں کوفہ آنے سے منع کر دینا، کیونکہ میں نے انہیں خط کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا اے امیر آپ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی پوری وصیت عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے نقل کی اور ان کا راز فاش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا امین آدمی ہرگز خیانت نہیں کرتا، لیکن کبھی خیانت کار کو امین سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں جس کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے قتل کے بعد انجام دلانا پسند کرتے ہیں، ان کے جنازے کے بارے میں بھی ان کی وصیت کے مطابق عمل کرو۔ رہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ، اگر وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بکیر بن حمران سے کہا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر سر تن سے جدا کر دو تاکہ تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس سے قبل جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسی انصا میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی نظر محمد بن اشس پر پڑی تو اسے مخاطب کر کے کہا اے اشس کے بیٹے، اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو میں ہرگز تسلیم نہ ہوتا، اب اٹھو اور تلوار کے ذریعے سے مجھ سے دفاع کرو۔ محمد بن اشس نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بات کو انسنی کر دیا۔
جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تسبیح و تکبیر اور استغفار میں مشغول ہو گئے اور فرمایا، خدایا ہمارے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ فرما جس نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں فریب دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے اور پھر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے مدینہ کی طرف رخ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا۔ شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ اس کے بعد بکیر بن حمران نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے، جبکہ نہایت سرفرازی و خوشی سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہادت کا استقبال کر رہے تھے، بازار کافاشان کی طرف سرتن سے جدا کیا اور پھر ان کی لاش چھت کے نیچے پھینک دی۔ جبکہ بکیر بن حمران قاتل جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نیچے آیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس سے پوچھا، جب تم جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اوپر لے جا رہے تھے اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، تسبیح و استغفار کر رہے تھے، اور جب میں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے کہا، نزدیک آؤ، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں میرے ہاتھوں رسوا کیا تاکہ اپنا قصاص لوں۔ اس کے بعد میں نے حملہ کیا، وار کارگر ہوا تو کہا، اے خدا کے بندے، جو زخم تو نے لگایا ہے کیا یہ اس ضربت کا قصاص نہیں ہے جو میں نے تجھے لگائی تھی؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، کیا موت کے وقت بھی فخر کیا جاتا ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے بروز منگل 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو کوفہ میں خروج کیا۔ اسی دن ہی حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حادثہ بروز بدھ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو رونما ہوا تھا۔ مرحوم مکرم کہتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں 3 قول ہیں۔ 3 ذی الحج سن 60 ہجری۔ ابو حنیفہ دنوری نے اخبار الطول میں اسی کی تائید کی ہے اور سید ابن طوس نے المحف میں ان کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ دنوری نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحج کو عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ سید ابن طوس لکھتے ہیں کہ اسی دن ہی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہوئے۔ دتوتا نے غرل الخصائص میں لکھا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے 8ویں ذی الحج کو شہادت پائی۔ یہی تذکرہ القواعد اور تاریخ ابی الفدار میں مرقوم ہے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں، قفمہ نے مصباح میں اور مجلسی نے بہار کی کتاب المزار میں لکھا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے 9ویں ذی الحج کو شہادت پائی۔ ابن نما کی مسیر الاحزان میں اور طبری کی تاریخ میں مدرج الذہب میں تحریر ہے، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو خروج کیا تھا۔ اس فریضے کی روح سے خروج کے دوسرے دن جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہوئے ہیں۔ بس 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو دار پر چڑھا دیا جائے اور سر دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام بنی ہاشم میں سے پہلے شہید ہیں کہ جن کی لاش کو دار پر چڑھایا گیا اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا سر دمشق بھیجا گیا۔